العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جس شخص نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور سر پھیر لیا اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے دل میں اس کا خوف اور خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو روکے رکھا خواہشات سے، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ قیامت کے دن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی معین و مددگار کے حاضر ہوگا۔ وہ تو سب سے بڑی عدالت ہوگی، جبکہ بیچارہ دنیا کی معمولی عدالتوں میں بھی کبھی پیش نہیں ہوا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت پیش آئی تو وکیل کر لیا کرتا، لیکن قیامت کے دن کسی کا کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی اس کی طرف سے جواب دہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنے تمام اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ دیکھنے میں تو یہ 4 سوال بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، کہ بتاؤ عمر کس چیز میں ضائع کی ہے۔ اب میری عمر تقریباً 25 کے قریب ہوگی، مجھے تو صبح کا کھانا بھی یاد نہیں رہتا کہ کھایا تھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی پوری زندگی کس چیز میں خرچ کی تھی، اس کا جواب دو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال ہوگا جوانی کس چیز میں گزاری ہے۔ بوڑھا ہو گیا، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، اس جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں یہ کہاں سے حاصل کیا تھا اور کس جگہ خرچ کیا۔ دنیا میں تو چونکہ ہمارے اوپر کوئی نگران نہیں ہے کہ کہاں سے لیتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تصور کر لیا کہ ہمارے اوپر کبھی کوئی نگران نہیں ہوگا اور ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ چوتھا سوال وعن علمہ بماذا عمل فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم عطا فرمایا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس کا غالباً ہم بہت آسان سا جواب دیں گے کہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اور اگر یہ پوچھ لیا کہ کیوں نہیں کیا تو پھر بہرحال انسان سے تمام نعمتوں اور مال و دولت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن آدمی کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ وہ بھیڑ کے بچے کی طرح ذلیل و حقیر ہوگا۔ بس اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ کو بہت کچھ عطا کیا تھا، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا، میں نے تجھ پر انعامات کیے، بس تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے مال خوب جمع کیا، اسے خوب بڑھایا اور اسے زیادہ سے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس کر دیجئے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، فرمائیں گے کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے آگے کیا بھیجا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے خوب جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اسے زیادہ سے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس بھیج دیجئے، وہ سارے کا سارا آپ کو لا کر دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے کوئی خیر آگے نہ بھیجی ہو تو اسے دوزخ کی طرف چلتا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، تو نے اس میں عمل کیا کیا اور کہاں خرچ کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ وہ سارے کا سارا چھوڑ کر آ گیا ہوں، مجھے واپس بھیج دے، میں واپس لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پوچھتا ہوں کہ میرے لیے کیا لائے؟ ایک دفعہ جو چلا گیا اس کے واپس آنے کا سوال نہیں ہے۔ جیسے ایک بنیا ہندو تھا، لوگوں سے سود لیا کرتا تھا اور وہ ظالم لوگوں کے آٹے کی کنالی میں گوندا ہوا آٹا اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اسی طرح ہنڈیا تیار ہوتی تھی، اٹھا کر لے جاتا۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنے مقروض سے کہہ رہا ہے کہ آج سود کے 2 روپے دے دو۔ وہ کہتا ہے لالا جی 1 روپیہ ہے آج میرے پاس، بس یہی ہے لے لو۔ لالا جی کہتا ہے نہیں 2 روپے دے دو، اور مقروض کہہ رہا تھا 1 لے لو۔ اسی 2 1 کی بحث میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ لالا جی جلدی سے آنکھ بند کر کے کہنے لگا چلو 1 ہی دے دو۔ اب تو آنکھ کھل گئی بھائی، اب آنکھ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے محترم عزیزو، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں کسی مالک کا بھیجا ہوا کارندہ ہوں، اس نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے۔ بھائی یہ نہ سوچا کہ میں کسی آقا کا ملازم ہوں تو مالک نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی بھول گئی، کھانے میں پینے میں عیش و عشرت میں کچھ ایسے مگن ہوئے اور کچھ ایسے مست اور ایسے مدہوش ہو گئے کہ ہمیں آگا پیچھا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ نہ یہ یاد رہا کہ کہاں سے آئے تھے، نہ یہ یاد رہا کہ کہاں جانا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ان کا قول ہے دفن خود صدہا کیے زیر زمیں، پھر بھی مرنے پہ نہیں تجھ کو یقین، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعیں۔ خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دفن کیا، اپنے ماں باپ کو دفن کیا، اپنے بزرگوں کو دفن کیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور ہم نے کبھی ان کی خبر بھی نہیں لی، اور خبر لے بھی کیسے سکتے تھے؟ قبر میں کوئی ٹیلی فون نہیں لگا ہوا، وہاں ٹیلی فون نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچا دیں یا خبر گیری کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، مٹی بن گئی ہے، لیکن روح تو باقی ہے۔ جسم تو گل سڑ جاتا ہے لیکن روح تو باقی رہتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو گلنے سڑنے والا جسم ہے اس پر تو ہم نے بہت محنت کی، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس پر کوئی محنت نہیں۔ لوگوں کو روزانہ مرتے دیکھتے ہیں لیکن اپنے مرنے کا یقین نہیں آتا۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس مکان میں میرا باپ رہتا، مگر باپ چلا گیا اور کل ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم اپنی موت سے رہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمانے لگے تیرا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرا باپ فوت ہو گیا۔ فرمانے لگے اٹھ جا میرے پاس سے، جس کو اس کے باپ کے مرنے سے نصیحت نہیں دی اس کو عمر بن عبدالعزیز کیسے نصیحت دے سکتا ہے؟ اوہو، ہم 1-2 دن روتے ہیں، تیسرے دن کل کر لیتے ہیں۔ کل کر لیے پتہ نہیں کل کہاں سے نکال لیے اللہ جانے۔ کوئی چنے پڑتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کرتے رہتے ہیں،
کوئی کچھ کرتے رہتے ہیں، تیسرے دن کل پڑھ لیتے ہیں اور بس کل کر لیے، ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ابا جان کو کبھی دوبارہ بھی یاد کیا ان کے ذمہ کتنی نمازیں تھیں؟ کبھی ان کا حساب لگایا یا کسی عالم سے پوچھا کہ میرے ابا کی عمر اتنی ہوئی ہے اور اس کے ذمہ اتنی نمازیں تھیں؟